Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear students. This is Professor Arshid Islam presenting you a lecture about Islamic mode of financing इजारा. इजारा लास्ट क्लासेस में हमने इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग डिफरेंट इस्लामिक मोड्स स्टार्ट किए. डिफरेंट मोड्स हमने डिस्कस भी किए हैं. जिस तरह के मुशारिका फाइनेंसिंग हमने डिस्कस किए, मुदारिबा, और फिर हमने मुराबहा डिस्कस किया है. आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इजारा. इजारा जो है ये एक इस्लामिक टर्म है और इसका मतलब ये है कि अगर इस्लामिक तरीके से कोई गुड्स, कोई एसेट जो है वो ट्रांसफ़र कर लें, बैंक जो है वो रेंट पे ट्रांसफ़र करें, रेंट पे. इजारा इज़ अ टर्म ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह. Literally, it means to give something on rent. The term इजारा is used in two situations. दो situations में ये term यूज़ होता है. एक रेंट पे ज़मीन का वो मतलब टुकड़ा अगर रेंट पे दे दें या कोई और फिक्स्ड एसेट दे दें. It means to employ the services of a person on wages. For example, A hires a porter at the airport to carry his luggage. Another type of ijara relates to paying rent for use of an asset or property defined as land in the Islamic economics. यानी या तो अगर कोई फिक्स कोई एसेट ट्रांसफ़र कर लें रेंट पे, प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, या कोई किसी सर्विसेज किसी का इस्तेमाल करें वेजेस के बदले में, तो ये दो सिचुएशंस हैं इजारा के. फिर आते हैं इजारा एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग. इजारा इज़ एन इस्लामिक अल्टरनेटिव ऑफ लीजिंग. एक तो कन्वेंशनल लीजिंग है. ये इस्लामिक अल्टरनेटिव लीजिंग का मतलब इस्लामिक लीजिंग है. वो कन्वेंशनल लीजिंग किस तरह है और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, तो आगे के टॉपिक्स इसमें हैं, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे. लीजिंग backed by an acceptable contract is an acceptable transaction under Sharia. Leasing backed यानी एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रैक्ट के मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हो और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाए शरिया के मुताबिक. तो लीजिंग बैक्ड यानी उसके अगेंस्ट कुछ लीज़ किया जाए, तो ये जो है मतलब शरीयत के उस एतबार से जो है ये जायज़ है. ये हम कर सकते हैं, इस तरह की फाइनेंसिंग हम कर सकते हैं. द क्वेश्चन ऑफ वेदर आर नॉट the transaction of leasing is Sharia compliant depends on the terms and conditional conditions of a contract. Depends on the terms and conditions of the contract. Contract में जो terms, सारे terms conditions जो है ये contract में मौजूद होंगे और उसके मुताबिक जो है ये उसी पे transaction जो है उसी पे depend करता है. Several characteristics of conventional agreements may not conform to Sharia, thus making the transaction un-Islamic and hereby invoking a prohibition. यानी जो कन्वेंशनल एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशनल तरीका है इजारा, कन्वेंशनल लीजिंग है, ये इजारा जो है ये भी तकरीबन वही तरीक़ेकार है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कन्वेंशनल और इस्लामिक के मुख्तलिफ है. तो जो करेक्टरिस्टिक्स इस्लामिक में है और वो किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें वो करेक्टरिस्टिक्स ना हो, तो उसको शरीयत के एतबार से, इस्लामिक शरिया के एतबार से वो अन इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो जो है वो ममनू होगा. इजारा की डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस जो है वो इजारा में जो है वो जो इजारा में है और उसमें नहीं है. तो रिस्क and rewards of ownership lies with the owner. इजारा में रिस्क और रिवार्ड, ओनरशिप का जो रिस्क है और रिवार्ड है, रिटर्न है, वो दोनों ओनर के पास होते हैं. लेसर, that is any loss to the asset beyond the control of lessee should be borne
بائی دا لیسر. لیسر جو ہے یہ اونر کو کہتے ہیں، سیلر کو کہتے ہیں، اور لیسی جو ہے یہ بائر یا یوزر کو کہتے ہیں جو پرچیزر ہے. تو کوئی بھی اسی ایسٹ میں اگر جو بھی لاس ہو تو وہ جو ہے وہ جب تک اس کا اونرشپ لیسر کے پاس ہے، اونر کے پاس ہے، تو وہ جو ہے وہ اس پہ ہی اس پہ برڈن آئے گا، لیسر پہ. اچھا جی، اسلامک ایز اے موڈ آف فائنینسنگ. اجارہ از این اسلامک الٹرنیٹیو آف لیزنگ. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اجارہ جو ہے یہ اسلامک لیزنگ ہے. تو لیزنگ بیکڈ بائی این ایکسیپٹیبل کنٹریکٹ از این ایکسیپٹیبل ٹرانزیکشن انڈر شریعہ. دا کوشچن آف یعنی شریعت کے مطابق دا کوشچن آف ویدر آر ناٹ ٹرانزیکشن آف لیزنگ شریعہ کمپلین ڈپینڈز آن دا ٹرمز کنڈیشن آف کنٹریکٹ. جو کنٹریکٹ میں ٹرمز کنڈیشنز ہے اس کے مطابق. تو یہ ہم نے پچھلے سلائڈز میں جو ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. اچھا جی، یہ کی ڈفرینسز یہ بھی ہو گئے ہیں. ابھی پروسیس آف اجارہ کا پروسیس جو ہے کس طرح اجارہ ہوگا. تو پہلے آئے گا اسلامک بینک جو ہے، مطلب بیچ میں بینک ہوگا، اور وہ بینک جو ہے اٹ شوڈ بی اسلامک بینک، کنونشنل بینک نہیں. اچھا، جب اسلامک بینک آ جائے تو اسلامک بینک جو ہے کسٹمر وہ اسلامک بینک کو اپروچ کرے گا. دا کسٹمر اپروچز دا بینک ود ریکویسٹ فار فائنینسنگ اینڈ انٹرز انٹو پرومس ٹو لیز ایگریمنٹ. وہ لیز ایگریمنٹ جو ہے وہ اس میں ریکویسٹ کرے گا کسٹمر اسلامک بینک کے پاس. تو اسلامک بینک جو ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے گا. اور جب ایگریمنٹ ہو جائے تو اسلامک بینک جو ہے یہ دیکھیں، اگر ہم فار لیٹ سپوز گاڑی کی وہ کرتے ہیں جس طرح اجارہ فائنینسنگ ہے، کار اجارہ، تو اسلامک بینک جو ہے ہم لیٹ سپوز کسٹمر ہے، ہم نے اسلامک بینک کو اپروچ کیا. لیٹ سپوز میزان بینک کو ہم نے اپروچ کیا ہے، اس کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں کار اجارہ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. تو ایگریمنٹ کے مطابق اسلامک بینک پھر وینڈر دیکھے گا، وینڈر کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا. دا بینک پرچیز دا آئٹم ریکوائرڈ فار لیزنگ اینڈ ریسیو ٹائٹل آف اونرشپ فرام وینڈر. یہ بینک جو ہے یہ وینڈر سے وہ ایسٹ خود اپنے نام پہ پرچیز کر لے گا. پرچیز کے بعد جو ہے ان کو پیمنٹ بھی کر لیں گے. جب پرچیز ہو جائے تو ان کو پیمنٹ بھی کر لے گا. اسلامک بینک جو ہے وہ وینڈر کو پیمنٹ آف پرچیز پرائز کی پیمنٹ کر لیں گے. دا بینک میکس پیمنٹ ٹو وینڈر. جب پیمنٹ اس میں کر لیں تو پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے یہ جب پیمنٹ ہو جائے تو پیمنٹ کے بعد جو ہے جی یہ دیکھیں گاڑی جو ہے، کار جو ہے یہ آٹومیٹیکلی کسٹمر کے پاس چلا گیا ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کر لوں، یہ دیکھیں کار آ گیا ہے وینڈر سے اسلامک بینک میں، اور اسلامک بینک سے کسٹمر کے پاس یہ کار آ گیا. مطلب بینک جو ہے وہ کسٹمر کو ایسٹ ٹرانسفر کر لیتا ہے. دا بینک لیزز دی ایسٹ ٹو دا کسٹمر آفٹر ایکزیکیوشن آف لیز ایگریمنٹ. لیز ایگریمنٹ کے بعد جب لیز ایگریمنٹ اس کے ساتھ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کار جو ہے یا جو بھی ایسٹ ہے وہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں اس کے پاس، کسٹمر کے پاس. اور دا کسٹمر میک پیریاڈک رینٹل پیمنٹ ایز پر کنٹریکٹ. وہ پیریاڈک رینٹل پیمنٹ آف رینٹل فی وہ ٹائم ٹو ٹائم پیریاڈیکلی وہ کسٹمر نے بینک کو پے کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ٹینیور customer can purchase the asset from the bank with the help of separate sale agreement. جب اس کا ٹینیور پورا ہو جائے، جتنے بھی سال ہیں ایگریمنٹ کے مطابق، 5 سال 6 سال 10 سال، تو اس کے بعد جب ٹینیور پورا ہو جائے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے انہوں نے رینٹل فی جو ہے وہ جمع کیا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے کسٹمر نے بینک کے ساتھ دوسرا ایک سپریٹ ایگریمنٹ کرنا ہے، سائن کرنا ہے، سیل ایگریمنٹ. یہ کسٹمر جو ہے یہ باقاعدہ اس ایسٹ کو پرچیز کر لیں گے. پرچیز ٹائٹل ٹرانسفر آف ٹائٹل کے لیے وہ ٹائٹل اس سے پرچیز کر لیں گے. بینک سے کسٹمر جو ہے ٹائٹل پرچیز کریں گے. اچھا جی، رولز فار گورننگ، یہ تھا پورا پروسیس اس کا اجارہ کا، کہ کس طرح جو ہے ہم نے ایک ایسٹ پرچیز کرنا ہے
کسی اسلامک بینک سے اجارہ کے طور پہ. یہ لاسٹ کلاس میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو مرابحہ میں بھی ہم نے اس طرح کا ڈسکشن کیا تھا. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں جو ہے رینٹ کی بات نہیں ہوتی. اجارہ میں جو ہے ایسٹ ٹرانسفر ہوتا ہے بینک سے کسٹمر میں رینٹل فیس پہ. وہ رینٹ جو ہے وہ رینٹ پے کرتے ہیں، پیریاڈک رینٹل پیمنٹ. تو یہ مین ڈفرینس ہے مرابحہ اور اجارہ میں. ٹھیک ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ آج کا لیکچر تھا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ دوسرا اس میں یہ رولز گورننگ اجارہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.